مرحبا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 15واں سپارہ ہے اور اس میں جو شروع ہوتی ہے سورۃ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس میں اسراء و معراج کا بتایا گیا ہے. اسراء و معراج کیا ہے؟ دو حصے ہیں سفر کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو سیریں کروائیں اور اپنی نشانیاں بتائیں. اللہ آسمانوں پہ لے کے گئے اور زمین میں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ انسان اس وقت میں اتنا جلدی سفر نہیں کر سکتا تھا. آج تو پلین بنے ہوئے ہیں نا، تو ہم لوگ مدینہ سے یا جہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے حجاز میں جو پورا قرآن اترا ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حجاز کیا ہے. عربستان میں جو بھی مکہ مدینہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اگر گئے ہیں یا طائف میں گئے ہیں، جتنے بھی جگہ پہ گئے ہیں، اس سارے اس کو کہتے ہیں یہ حجاز کا ایریا ہے. بلکہ حجاز اگر کہیں گے تھوڑا سا اور بھی بڑھ جائے گا، یمن وغیرہ یہ جو بھی، لیکن جو یہ ساری جگہوں پہ جہاں پہ بھی قرآن اترا ہے. بلکہ اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ قرآن عام طور پہ یا تو ہم اس کو کہتے ہیں مکی قرآن یا مدنی قرآن، جس میں ہمیں آپ وسلم کی جو زندگی کے آخری 23 سال ملتے ہیں، اس میں سے 13 سال مکے میں اور 10 سال مدنی قرآن کے. مدینہ میں نہیں کہیں گے، کیونکہ جو مدنی قرآن ہے وہ ہجرت کے بعد شروع ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 برس تھی، جب وہی 40 سال میں آ گئی اور 13 سال کے بعد ان کو اتنا تنگ کیا گیا، جو کہ اچھا ہی ہوا آخر میں. تو وہ ایک نیا رستہ کھلا. اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی ایسی چیز جو ناپسند کر رہے ہیں، وہ اللہ کی مشیت، اللہ کا پلان، ماسٹر پلان کوئی اور بھی ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. نہیں، اسی کے بعد ہی تو یہ چیزیں کہیں کھلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوا. مسلمان جو گھٹ گھٹ کے رہ رہے تھے، تو یہ بہت سے اور بھی چیزیں، پورا عربستان ہی بیسکلی وہ آ گیا آپ وسلم کے اندر آہستہ آہستہ کر کے. تو جو سارا قرآن اترا وہ حجاز میں تو اترا، لیکن سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ آسمانوں پہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج میں گئے تو یہ 2 خزانوں ایسی آیتیں تھیں، یہ خزانے تھے بڑے، تو اللہ نے خود یہ گفٹ کی. اور یہ جو 5 نمازیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ نے گفٹ کے طور پہ، یہ بوجھ نہیں تھا ہمارے لیے. یہ بیسکلی ہم کہتے ہیں نا نماز مومن کی معراج ہے. وہ کیوں کہتے ہیں کہ انسان اتنا اللہ سے اگر چاہے تو وہ قریب ہو سکتا ہے سجدے میں، خشوع میں، کہ وہ اسی کی اللہ سے ملاقات ہی ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ کی آپ نے بات سننی ہے تو قرآن پڑھو، اس میں اللہ کی باتیں آپ کو اگر یہ دل کرے اللہ آپ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو. اگر آپ کو دل کرے کہ آپ اللہ سے باتیں کرو تو پھر آپ نماز پڑھو. اٹس دیٹ سمپل. کہ اب آپ باتیں کر رہے ہو، ہے تو قرآن ہی، لیکن ایک ایسا ہے جو آپ اپنی بات سناؤ. اسی لیے آپ کو حدیث میں نظر آتا ہے نا کہ سورۃ فاتحہ یہ آدھی میرے لیے ہے اور یہ آدھی میرے بندے کے لیے ہے. کہ آدھی میں تو ہم تحمید کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی، اور دوسری جو آدھی ہے اس میں ہم لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم لوگ صحیح رکوع میں جاتے ہیں، ساری دعائیں اور اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن پڑھنے کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں اور بالکل ہمبل ہو جاتے ہیں اپنے رب کے آگے. اور تو پھر اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. تو بڑا عظیم ہے جو میرا رب ہے، اس کی کیا باتیں ہیں، اس کی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ. جب اتنی تعریفوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگ کو یہ بھی نہیں پتا سمع اللہ لمن حمدہ اس کا مطلب کیا ہے. چلے آپ لوگ کو لیے چھوڑتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. چلے میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو اس کو زیادہ سیکھیے گا کہ اس کی زیادہ مطلب کیا ہے. صرف اتنا سا مطلب نہیں ہے کہ جتنا سا میں بتا رہا ہوں چلنا ملنا سا. اس کا مطلب یہ اللہ نے سن لی میری وہ پکار. کون سی پکار؟ جو میں دعائیں کر رہا تھا. اللہ
تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تیرے پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تو میرے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ میری آخرت بھی کرنا، میرا لائف سٹائل بھی ایسا بنا دے جن کے ساتھ تو خوش ہو گیا تھا، جن کے اوپر تمہیں انعام بخشے تھے، ایسے لوگوں سے بچا دے جن سے تو ناراض ہوا تھا، اگر وہ عیسائی اور یہودی ہیں ان کو بھی مثال میں سامنے رکھ رہا ہوں، اگر وہ ہمارے دور کے لوگ ہیں ان کی بھی مثال میں سامنے رکھ رہا ہوں، اور بیسیکلی اللہ سے پوری ایک گائیڈ لائن مانگ رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسراء و معراج ہے یہ دو حصوں میں تھی۔ اسراء سیر سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے جا رہے ہیں جروشلم، جس کو ہم کہیں گے فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہ جو سفر ہے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ سواری جو براق کی لے کے آئے تھے، اور اس کے اوپر سفر کیا، اور وہ بہت تیز، یعنی کہ آج کے راکٹ بھی اتنی تیز نہیں جا سکتے ہیں، کوئی بھی پلین اتنی تیز نہیں جا سکتا، وہ تو جہاں پہ نظر ہوتی ہے انسان کی تب وہاں پہ، مطلب بیسکلی جو اتنے آسمانوں کو آج کتنے بھی راکٹس ہیں اتنی تیزی سفر نہیں کر سکتے ہیں، وہ 7 آسمانوں کو کہاں پہ لے گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جیسے اسپلٹ آف اے سیکنڈ سفر تھے۔ اب دوسری چیز یہ بھی ہوگی، جیسے آپ اپنی فائٹر پلین میں جاتے ہو تو کتنے مطلب جو گارمنٹس ہوتے ہیں، جو انسٹرومنٹس ہوتی ہیں اتنی حفاظتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہاں پہ وہ، تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو بیسٹ انسان تھے، بیسٹ کریچر تھے آن دی فیس آف ارتھ، ان کو لے کے جانا تھا، اللہ کی شان تھی، اور جو بیسٹ رسول ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور جو بیسٹ سواری تھی، تو کیا اللہ کو یہ سارے پروٹوکول، اللہ کو تو کتنے آرام دہ طریقے سے لے کے گئے ہیں کہ وہ جو براق تھی اس کی جو ایلیویٹ کر رہی تھی اور ساری، وہ بھی اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جیسے ہم لوگ اسٹیبلائزر کہتے ہیں آج کی دنیا میں، جو بہت بڑے بڑے فیریز ہوتی ہیں، کیا کہیں گے آپ اردو میں، کشتی کہوں گا تو آپ لوگوں کو چھوٹی کشتی ذہن میں آئے گی، جو بہت بڑی بڑی مائٹی کشتیاں لگا لیں، شپس لگا لیں، جو فیریز ہوتی ہیں جس میں 10,000 بندہ اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، جو پوری ہالیڈیز چل رہی ہوتی ہیں مہینوں کے حساب سے، ایک اٹلانٹک سے پیسیفک جا رہے ہیں، مطلب 2-3 مہینے ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ اس کو ریپلینشمنٹ کی نہ فیول کی، اور پورے کے پورے شہر، بلکہ کبھی کبھی تو مڈل ایسٹ میں کبھی کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ فیریز کو اپوائنٹ کرتے ہیں ایز اے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل کے طور پہ، کیونکہ وہ چلتا پھرتا ہوٹل، لگژری ہوٹلز ہیں، تو اس میں جو اسٹیبلائزرز ہیں، کیونکہ سمندر تو اچھاڑ کو چھاڑ کرے گا، اور جو پلین میں جو ہوتا ہے تماشا، میں نے ایسے سفر کیے ہوئے مجھے میں بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں، مجھے فوبیا بھی ہے، تو عذاب پڑ جاتا ہے انسان کو، تب ایمان بڑا صحیح لگتا ہے انسان کو، تو وہ جو اسٹیبلائزر ہوتے ہیں تو وہ ایسے ایسے ہلنے نہیں دیتے ہیں بہت زیادہ، تو اس کو سیدھا رکھتے ہیں، تو اس میں چلے میں آپ کو یہ چیز چھوڑ دیتا ہوں، دیکھیے گا سیرت کی بکوں میں یا حدیثوں میں کہ براق کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا کہ وہ اوپر اٹھتے ہوئے اور نیچے جاتے ہوئے اس کی اسٹیبلائزر کیسے کام کرتے تھے، تو آپ کو حیران ہو جائیں گے آپ لوگ۔ تو یہ جو اسراء وہ والا سفر ہے جو زمینی آپ کو سمجھ لیں ہے، تو وہ بھی مطلب ایئر بورن ہو کے ہی وہ جاتی تھی نا، مطلب جیسے ہوائی جہاز کی فلائٹ ہی ہے، لیکن چونکہ زمین کے ساتھ ساتھ جو سفر ہے جو مکہ سے لے کے فلسطین تک، وہاں پہ پھر انبیاء نے سب نے نماز پڑھی، کیسے پڑھی ہمیں کیا پتا، ان کی روحیں نے پڑھی، ان کو کہاں کیسے اکٹھے کیے سب، اور امامت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہمیں کیا پتا، کیا اس کی ہم پہنچ سکتے ہیں، اور پھر وہی جو انبیاء کچھ ان میں سے وہ وہاں پہ ہیں، اور آسمانوں پہ بھی وہ وہاں پہ ملتے ہیں ان کو، اب وہ وہاں پہ کیسے اتنی جلدی پہنچ گئے براق سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام ادھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر بھی، اب یہ سارا واقعہ آپ کو خلاصے میں تو نہیں ملے گا، آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا، آپ کو تفسیریں پڑھنی پڑیں گی،
پھر آپ انجوائے کرو گے۔ کیا چیز مس کر رہے ہو آپ لوگ، آپ کو پتہ ہے؟ اس لیے میں یہ خلاصے میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں، بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی ہماری اصل میں انٹرٹینمنٹ، اصل میں ہماری ایجوکیشن، یہ جتنی بھی آپ کو تعلیمیں ملتی ہیں، کہ آپ لوگوں نے بدتمیز لوگ نہیں دیکھے ہوئے، اتنے پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے، ماسٹر بھی کیے ہوئے، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اور بھائی یہ پیسے کمانے والی چیزیں، یہ والی جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے تعلیم، انسان کی تربیت کوئی اور چیز ہے، اخلاق کوئی اور چیز ہے۔ ہماری آخرت میں وہ جو کرنسی ہمیں جو چاہیے وہ پیسوں کی نہیں چاہیے، وہ نیک اعمال کی چاہیے، اور وہ نیک اعمال کی جو کرنسی ہے وہ آپ کو تربیت سے، اور تربیت کا کون سکھائے گا؟ یہ قرآن، یہ اللہ سکھائے گا، اور صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ رول ماڈل ہیں۔ اگر آج اسی صورت میں اللہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اگر ہم، وہ کہتے تھے ہمیں یہ والے معجزے دکھاؤ، یہ والے معجزے دکھاؤ، یہ والے دکھاؤ، اگر کوئی اور خلائی مخلوق آ جاتی فرشتوں کی انبیاء کی شکل میں، تو آپ لوگ تو کہتے ہیں او ان کو تو وہ تکلیف تھوڑی ہوتی ہے جو ہمیں ہوتی ہے، ہمیں تو نیند بھی آتی ہے، ہمیں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور روبوٹک کو کسی کو بھیج دیتے کہ یہ روبوٹ یہ کام کر کے بتائے گا، آپ نے تو ماننا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے انسانوں میں انسانی تقاضے والے شخص کو بھیجنا تھا، جس کی انسانی فطری تقاضے بھی ہوں، پھر وہ صبر کر کے بتائے آپ کو، اچھے اعمال کر کے بتائے اپنی، یا آپ کو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس عظیم انسان کے پاس تو وقت ہی وقت تھا اپنی ہر چیز کو، جو ٹائم مینجمنٹ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنی پڑے گی۔ تو جو اوپر کا جو سفر ہے معراج کہلاتا ہے، جو زمین کی جو آپ کو اس گلوب کے اوپر جو نظر آتی ہے جیوگرافکلی، وہ ہے اسرا، اسرا والمعراج۔ معراج بھی بتا دیتا ہوں میں، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں عروج، تو اصل میں اعرج کہتے ہیں کس کو ہے؟ اعرج کہتے ہیں، اب یہ دیکھیے میں یہ بھی کھڑا ہوں، میں ایسے ایسے کر کے چلوں گا، جس کا پاؤں خراب ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ایسے ایسے، بیچارہ وہ اس کے پاؤں خراب ہے، اس کو ایسے ایسے کر کے چلتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے ایسے کر کے چلنے کو اس کو کہتے ہیں ہاں انسان، یعنی کہ یہ جو انسان ہے یہ اعرج کر رہا ہے، اعرج ہے۔ اچھا جب ہم سیڑھی چڑھتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ایسے وہی حالت میں آ جاتے ہیں نا، سیڑھی کلائمبنگ کرنا، تو سیڑھی اس وہ اعرج سے ہے، اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا، عروج کے اوپر جانا۔ تو اس لیے آپ کو یاد رہے گا کہ معراج کیا ہے اور اسرا کیا ہے، اور پھر وہ سارے سفر کی آپ کو بڑی زبردست وہ سفر کی کہانی ہے، کس ساتھ آسمان پہ پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے، تو وہ کہتے ہیں چلیں جبرائیل علیہ السلام، آپ سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے آگے اگر میں جاتا ہوں تو میرے سارے پر بھی، میں مطلب بیسیکلی نہیں مجھے اجازت، میرے پر جل جائیں گے۔ اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے ہیں جہاں پہ کوئی آج تک انسان نہیں جا سکا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کیا وہاں پہ چیزیں بتائیں، اور سورۃ بقرہ کی وہ آیتیں بھی دیں، اور پھر ان کی کیسے وہ، اور سب سے بڑی عظیم ترین جو میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتنے عظیم انسان، کوئی سوچ سکتا ہے ان کی کوئی سوچ؟ قسم خدا کی صرف یہ ایک نقطہ میں حیران پریشان، میں یہاں سے واک کے لیے جاتا ہوں نا تو مجھے 10 دفعہ اپنے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نے سیدھا دیکھنا ہے، میں نے بس، ہمیں کیوریسٹی لگی ہوتی ہے یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو یہی کہتا ہوں، اور یہ 50 مرتبہ مجھے کہنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، یہ سیدھا کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ایسے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے انسان کو، گاڑی گزر رہی ہے یا، تو اس میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خاتون گزر جائے گی تو پھر نظر پڑے گی، پھر میں ادھر کروں گا، وہ عذاب ہے، تو بندہ سیدھا سیدھا ہی رہے، اپنی زندگی کو اپنی واک کرے۔ اور ڈیلی تو واک کرنی ہوتی ہے، صبح 40 منٹ، میں نے 40-50 منٹ جانا ہوتا ہے، شام کو جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، ایک انسان کو اتنی بڑی اپرچونٹی مل رہی ہے، اتنی شان و شوکت سے ان کو 7ویں آسمان پہ لے کے جا رہے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ جبریل بھی نہیں گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا جگہ تھی، کیا وہ لوگ مطلب فرشتے تھے، وہ اللہ کا وہ سدرۃ المنتہا۔ آپ کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن میں آپ لوگ پڑھو گے نا، اللہ کے نزد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی اپرچونٹی ہونے کے بعد ہم لوگ تو ہوں، میں اپنی بتاؤں، میں تو یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہمبل، یعنی کہ ہم نو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے عظیم وہ شخص ہیں، اور آج ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہمیں ان کی کیسی عزت ہے کہ ہم لوگ یہ کام کر کے تو ہم محبت کرنا یہ لوگ سکھائیں گے ہمیں محبت کرنا، معاذ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر مبارک تھی، جو نگاہ تھی، اس کی بھی تعریف کی اللہ نے، کیونکہ ان کی نگاہ بھی اس جگہ پہ رہی جو ادب کے زمرے میں، ان کے ہم جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ہمبل رہے، ہر طرف نہیں دیکھا انہوں نے ہر طرف نہیں، مطلب تو وہاں پہ بھی ان کا جو اسلوب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں نہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ تو یہ تھا معراج کا، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر ٹائم لے لیا۔ تو اس کے بعد جو سلمان علیہ السلام کے دو ایسے دور جو قرآن میں ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم لوگوں پہ یہودیوں میں دو دفعہ ان کو شان و شوکت، بڑے اور بھی ہوتے ہیں لیکن دو نمایاں تھے کہ ان کو شان و شوکت ملی، اور پھر انہوں نے الٹے سیدھے کام کیے، پھر وہ نیچے گئے، دو دفعہ ان کی مرمت ہوئی، دو دفعہ پھر اوپر آئے۔ تو وہ کون سے دور تھے جن کی طرف اشارہ ہے؟ وہ ہے سلیمان علیہ السلام کی، سب کو پتہ ہے، وہ بھی تو انہی کے رسولوں میں سے تھے، اور ان کی جو بادشاہت تھی سب کو پتہ ہے کہ کیا تھی، جنوں کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، ان کی چونٹیوں کے، ان کے چرند پرند ہر چیز کے اوپر تو ان کی حکمرانی تھی۔ ان سے مزدوری کروایا کرتے تھے، جنوں سے آپ لوگ ڈرتے ہو، وہ مزدوری کرواتے تھے، چلنا آگے لگ، مزدوری کروا رہے ہیں، چلو ان کو سمندروں میں بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کے ڈائیونگ کر کے وہ موتی نکال لے کے آؤ، چلو یہ کنسٹرکشن کے کام کرو، چلو یہ انفراسٹرکچر بناؤ، ہم لوگ یہ جنوں سے ڈر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب سلمان علیہ السلام کا دور، اس کے بعد جب وہ بخت نصر نے اس کی تباہی مچائی ہے، تو پھر اسی طرح جب زہر علیہ السلام کی جب کوششیں ہوئی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کیسے جڑے گا دوبارہ، یہ کیسے شہر آباد ہوگا، پھر انہوں نے کوشش کی ساری چیز، پھر وہ اوپر گئے، لیکن بعد میں جو رومن امپائر نے ان کی جو کھڑا کیا ہے، تو لیکن ہمیں بھی تو یہی ہے نا کہ ہم دیکھیں نا، ہمیں تاتاریوں نے 7ویں 8ویں صدی میں جس طریقے سے مسلمان، کیونکہ چلو 500-600 سال تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت، چلے ٹھیک ہے، آخری 100-150 سال تو یہی تماش بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے جو آج کل چل رہے ہیں۔ تو ان کی جو آخری جو بادشاہ تھے، ان کو تو مارنا بھی، انہوں نے کہا کارپیٹ میں لپیٹو، گھوڑے دڑوا دو اس کے اوپر سے، مطلب اتنی اہانت کہ تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں۔ اور جب یہ آخری سلطنتیں جا رہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں چل رہی تھی، سرحدوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور یہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے، یہ والی باتیں چل رہی ہیں۔ سبحان، آج دیکھ لیں اپنے گرد و نواح میں کیا چل رہا ہے، جو ایسے ٹاپکس جس کے پر بات کرنی چاہیے، سود کے معاملات ہیں، حرام حلال کے، آپ کی فحاشی کے، اور یہ اور وہ بالکل چل آؤٹ، اور جو نہیں کرنی ہے بات، یہ نکتے، یہ بحث، یہ نکتے، یہ سبحان اللہ۔ جب اپنی مرضی سے ہم لوگ ہائرارکی کرتے ہیں، چھوٹی چیزوں کو بڑا کرنا شروع کرتے ہیں، بڑی چیزوں کو چھوٹا، تو پھر یہی مصیبت ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، یہی قوموں کو اوپر لے کے جائے گا، ہمیں بھی انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، لوگوں کو شیئر کریں گے، کیونکہ دنیا پرستوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو پھر جہنم ہی ہے نا۔ تو اسلام کی جو معاشرتی ہدایات ہیں، وہ پھر بار بار میں نے جو آپ کو بتایا تھا ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، رشتہ داروں سے، قریب جو غربا ہیں اور قریب رشتہ دار ہیں، اور جو کیسے آپ نے مطلب اپنا لائف سٹائل جو مینر روی میں رکھنا ہے، بالکل بیلنس رکھنا ہے، نہ بہت اوپر نہ بہت فضول میں، اور
ایون کی جو اسپینڈنگ ہے ہمیں وہ بھی کہ یہ نہیں کہ سارے پیسے ایک دم ہی لوٹا دو، اور یہ بھی نہیں کہ تم بخلی کرتے رہو، نہ اپنے پہ خرچ کر رہے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پہ، نہ صدقہ خیرات ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو آیت ہمیں بتائی ہوئی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، غالباً اسی صورت میں ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً وہ اسی صورت میں ہو، اس میں ہوگی یہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بے جا خرچ کرتی ہیں۔ چلے میں یہ بتا دیتا ہوں، مجھے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہے۔ اس کی عام سی مثال یہ ہے کہ ایک انسان کی اسے گاڑی لینی تھی، اب وہ گاڑی 5 لاکھ کی مل سکتی، مجھے نہیں پتا پاکستان میں کیا ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں غلط بات کروں گا۔ تو لیٹ سے کہ اگر اس کو ڈالرز میں اگر وہ 50,000 میں اس کو وہ مل جائے گی گاڑی، ٹھیک ہے نا، بڑی اچھی بڑی گاڑی مل جائے گی، بلکہ ہائیبریڈ ٹائپ کی بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے لینی ہے، میں نے 2 لاکھ کی گاڑی لینی ہے، لگژری تو ہو نا یہ تو وہ آئے گا کہ ایک انسان نے ضرورت پوری کی تھی اور ایک نے جان بوجھ کے بڑھا کے 2-3 لاکھ کی گاڑی لے لی، تو وہ ہے اسراف۔ شادی کے موقع پر پتہ نہیں کتنے پاکستان میں، مجھے نہیں اندازہ کیا، تو فرض کے 10 لاکھ میں شادی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 25-30 لاکھ خرچ کرنے، اسراف۔ ایک ہے مبذرین، وہ اس سے اگلی چیز ہے کہ میں نے اس گاڑی ایک ایسی لی ہے، وہ 1 ملین کی ہے، 10 لاکھ کی، صرف اس لیے کہ لوگوں کو میں بتاؤں، گھڑی ایسے لی ہے جو صرف میری واہ واہ ہو، لوگوں میں جلیں لوگ مجھ سے، یا محل بنائیں، یا شادی ایسی ہے کہ وہ آدھے عرب کی شادی کر دی ہے، صرف کیا، یہ تو شیطان کے اللہ کہہ رہا بھائی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر ہمیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ جو اگر غریب غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اور رزاق تم نہیں ہو، اللہ رزق دیتا ہے ہر ایک کو۔ اور کل بھی میں یہ بچوں کو بات کر رہا تھا مسجد میں، ہر چیز، 2 جرائم آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے سود، کہ اللہ نے ایسی اس میں آیتیں بتائی ہیں کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، کسی جرم کے بارے میں آپ کو یہ وعید نہیں ملتی، یہ وارننگ نہیں ملتی۔ اور دوسرا زنا کاری، اللہ نے باقی گناہوں کے بارے میں یہ کہا ہے، شرک مت کرو، آپ جھوٹ مت بولو، قتل مت کرو، یہ مت کرو، موت مت کرو، لیکن زنا کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اگر آپ اس انوائرمنٹ میں ہو، آپ کو ہوگا نہیں یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو میری مطلب میں تو نہیں کوئی غلط، اللہ کو پتہ ہے، جو بھی انسان اس کے قریب بھی جائے گا تو اس میں پڑ جائے گا۔ تو اس سے ہمیں دور رہنے کا، ان کاموں سے، وہ کیا ڈیجیٹل ہو، وہ چیٹنگ ہو، جو اس کے قریب جائے گا پھنسے گا۔ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ نے اگر اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اس کے میرے ایک کزن تھے، ابھی بھی ہیں، میرے بڑے پیارے کزن ہیں، وہ مجھے بڑی محبت ہے ان سے، ان کا نام نعمت اللہ ہے۔ تو بھائی جان نعمت اللہ میرے تایا جان کی ایک بات بتایا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے جب وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ بڑے زبردست انسان ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو ہم ان کے ساتھ میں سفر کرتا تھا، تو وہ کہتے تھے میرے تایا جان، جو ان کے بھی انکل لگے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ جو مثال دیتے تھے، کہتے تھے کہ جو مکھن کی ٹکیا ہے، تو یہ اگر اس کے قریب رکھ دیں چولہے کے، آگ کے، تو وہ سمجھ رہا ہے مکھن کی میں بڑا سخت ہوں، لیکن چولہے کے قریب رکھوں گے وہ میلٹ ہو جائے گا۔ تو سملر تھنگ، تو اپنے بڑوں سے جو بھی انسان چیزیں سیکھتا ہے وہ تو امیزنگ ہوتی ہیں، ان کی مثالیں بھی بڑی سادہ اور بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے، ہمیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے، یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں بادل، یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں پہاڑ، کیسے یہ درخت کیسے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ کے قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ اس تسبیح کرتے ہیں۔ پھر یہ دوبارہ زندگی کو کیسے حاصل ہوگی مرنے کے بعد، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، بھائی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا کیا؟ تو جب بھی ہم کوئی بات کریں تو اچھی بات کریں،
ام، یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہاں، معجزات کی بات بار بار قرآن میں پھیلی، اس دفعہ پھر دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بتا رہے ہیں بھائی یہ جو معجزے ہیں، یہ معجزہ آنے کے بعد دوبارہ تم لوگ ایمان نہیں لے کے آؤ گے تو پھر ہلاک ہوگی قوم۔ کیا پہلے نہیں دیکھا تھا قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی؟ انہوں نے اونٹنی کا کیا، ان کو اونٹنی لا بھی دی، پھر بھی اسی طرح اور بھی کئی قومیں ان کو معجزے آنے کے بعد، یہ اللہ چانس دے رہا ہے تم لوگوں کو، زیادہ نہیں مانگو، یہ قرآن ہی معجزہ ہے، اس کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اس کے بعد ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ دوبارہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی ہمیں دوبارہ، وہ آپ کو دوبارہ سے ملے گا۔ تو بیسیکلی اس کو یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی شیطانی کام ہے، کیا وہ میوزک ہے، کیا لسانی تعصبات کی بات ہے، ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں ہم، ریسزم کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ تو یہ بولی بولنے والا، یہ بولی، یہ یہاں کا رہنا، سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اور یہ سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس اگین، کہ حرام کمائی، بیچا مال اڑانا، اور اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو پروٹوکولز ہیں۔ اور اس میں ایک اللہ نے مثال پھر سے اللہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جو خشکی میں جب آنے کے بعد، جیسے ابھی پھنسے تھے سمندروں میں، تو بڑا اللہ آپ کو یاد، آج کے زمانے میں پلین میں کیا دوبارہ واپس نہیں آنا؟ ایئرپورٹ میں اترنے کے بعد کیا ہم لوگ حرام خوری شروع کر دیں؟ تو جب خشکی میں جب انسان پھنسا ہوتا ہے نا سمندر میں، ہواؤں میں، تو پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ ایئر ٹربولنس ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ جب بھی واپس آتا ہے تو اللہ کہتا ہے دوبارہ نہیں جانا، یا اللہ کو خشکی میں نہیں پکڑ سکے گا تم لوگوں کو۔ تو اللہ کے نبی کو پریشر دیا کرتے تھے یہ لوگ کہ تھوڑی سی یہ ڈسکاؤنٹ کر لیں، چلے یہ والی آیتیں ایسے کر لیں، اس میں تھوڑی سی مینپولیشن کر لیں، اس میں تھوڑی سی ہلکی بات۔ اللہ کے نبی یہی بتا بتا کے احساس ہوتے تھے کہ بھائی یہ میری طرف سے تھوڑی ہے، اللہ جو قرآن دے گا میں نے تو ڈیلیور کرنا ہے، کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا؟ تو بعد میں بھی کہتے تھے ہم آپ کو نکال دیں گے، کہ اب شعیب علیہ السلام، باقی لوگوں کو، لوط سب کو نہیں یہ باہر نکالنے کی تو تڑیے، تو پھر یہ خود تھوڑے عرصے کے بعد پھر یہ سارے کے سارے یا قبروں میں گئے ہیں، یا پھر سب ملک بتر ہو گئے ہیں۔ تو ہجرت کے بعد فتح مکہ جب ہوا تھا، پھر اسی صورت میں 5 نمازوں کا اور نماز فجر کی جو طویل، جب آپ فجر کی نماز میں کبھی قاری صاحب لمبی آیتیں پڑھتے ہیں تو بور نہ ہوا کرو، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو معجزوں والی بات، یہ بار بار جو معجزے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی ایسا آسمان سے ٹکڑا گرا، مطلب ایسا ہو کہ ہم آسمان سے دیکھیں، ہم دیکھیں کہ فرشتے، مطلب فرشتے ہمارے بالکل سامنے آ گئے ہیں، ہمیں کوئی سونے کا محل بنا کے بتا دیں، یا آپ ہمارے سامنے ہی اوپر چڑھیں اور آسمان سے کوئی کتاب لے کے آئیں، ان کی عجیب و غریب۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ کیا جواب دیتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ تو انسانوں کے لیے جو اللہ نے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، اور یہ اللہ نے اپنے ہی انسانوں کی طرح ہی تو وہ بھیجنا تھا۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی باتیں اور موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ 9 نشانیاں جن کا ذکر جب موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو بتاتے تھے باتیں، تو 9 نشانیاں، اور میں آپ کو 9 نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے خود بھی تو قرآن میں ایکسپلور کرنا ہے، چلے میں ایک بتاتا ہوں ان میں سے عجیب سی، وہ ایسی سب 9 ایسی نشانیاں تھیں، کبھی جوئیں پڑ رہی ہیں، کبھی، چلے میں سب نہیں بتاتا ہوں۔ خون، وہ ایسی ان کے اوپر عذاب آ گیا، وہ نل کھولتے تھے خون، وہ آگے پیچھے پانی رکھتے تھے خون بن جاتا تھا، ہر چیز خون، ہر چیز خون۔ انہوں نے کہا کیسی زندگی گزارے گا، خون پی سکتا ہے؟ تو پھر اللہ وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور پھر وہ
ساری چیزیں جب بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے ان سے وہ عذاب ہٹتا تھا، پھر وہ اپنی حرام خوریوں میں. تو اسی طرح پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا کرتے تھے، اپنے رسولوں کو کم تنگ کیا کرتے تھے. اب سورۃ کہف شروع ہوتی ہے، یہ مڈ قرآن میں تقریباً. تو سورۃ کہف میں سب سے پہلے تو سورۃ کہف میں جو ایک نوجوان ینگ ٹینیجر جو لگا لیں یا ینگ لوگ لگا لیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ بات نہیں مانتے، یہ بادشاہ کی، یہ لوگوں کی، یہ الٹی سیدھے ہم لوگوں نے شرک نہیں کرنا. وہ چھپ گئے ادھر جا کے اور تقریباً 300 سال سے اوپر ادھر رہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیڈ سور بھی نہیں ہونے دی جو ایک ہی جگہ پہ. اور پھر وہ جب ان کی صدیوں کے بعد وہ اٹھے ہیں تو ان کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ اگلا دن ہے. تو انہوں نے اپنی کرنسی لے کے جب گئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ نے کیسے ان کو پھر وہاں پہ مسجد بنائی گئی. اور اتنا زبردست ہوا کا اور وینٹیلیشن کا اور دھوپ کا وہاں پہ جو غار کیسا تھا، اس کی وینٹیلیشن کیسے ہوئی، وہ پہاڑ کی، آپ خود دیکھیں گے، فیسینیٹ ہوں گے. آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں کیا کیا زبردست چیزیں، اور وہ سٹوری کتنی مزے کی ہے، کتنا ٹائم لگا ہے. اور کوئی اس کو کہتے تھے یہ 5 لوگ تھے، 6 لوگ تھے، 7 لوگ تھے، بحثوں میں پڑے ہوئے. اتنی زبردست سٹوری ہے، وہ تو دیکھو. تو وہ جو سٹوری ہے وہ انسان، اور پھر اسی صورت میں کافی سٹوریز ہیں. اس میں جو سیکنڈ سٹوری آتی ہے ان رو، وہ ہے ایک انسان جس کے پاس دو باغ دیے تھے ایک انسان، لیکن وہ بندہ اتنا متکبر تھا کہ وہ اسی میں لگا رہتا تھا. اور اس کا وہ اس نے اس کے سراؤنڈنگ پہ اس کی جو والز لگائیں، تو وہ کھجور کے اس نے تنے درمیان مطلب دیواریں ایسی بنائی ہوئی تھی، وہ بھی پروڈیوس کر رہی ہیں. اور وہ اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، نہ آندھی چل رہی ہے، نہ کوئی چور چکے آ رہے ہیں. اور اس کی باؤنڈری وال پروڈیوس کر رہی ہے. ایک عام دیوار بنتی ہے، ایک انہوں نے کھجور کی وہ لگا، درمیان میں سے نہر نکالی ہوئی ہے اور دریا کا پانی وہ اس کو سیراب کیے جا رہا ہے. اتنا زبردست، یعنی کہ ہائی ٹیک نظام کہ اس کا وہ ختم ہی نہ ہو. تو وہ اس کے اتنا زبردست اس نے نظام بنایا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا. اس کا ایک جو ساتھی تھا وہ اس کے سامنے شیخیاں مارتا رہتا تھا. تو پھر اللہ نے اس نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو، تم کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کڑک کے مت پھرو. اس نے کہا نہیں نہیں، میرا تو کچھ نہیں ہوتا، اور یہ اور وہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہوا آندھی چلائی، اس کے سارے کا سارا تباہی. تو یہ جو ساری چیزیں ہمیں جو شکر کرنا ہے اور ایروگنٹ نہیں بننا، تو یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی میں ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ جو کھیتی ہم لوگ یہ خوبصورت سی کھیتی آئی، اسی باغوں میں کیا مثال ہے کہ یہ پوری مالٹے کے اور یہ پھل فروٹ سبزیاں ان کے کھیت اور یہ سارے گارڈنز، اور سارے کتنا ٹائم لگتا ہے ایک مالی کو یا جو بھی. تو اس کے بعد وہ ہریالی آتی ہے، وہ فروٹ دیتی ہے، درخت بنتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ سارا زرد ہو جاتا ہے، اور وہ خزاں کا موسم آیا، چورا چورا ہو گیا، ہر چیز ختم. وہ ساری چیز انسان دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے. کئی سیزن تو ایئرلی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں بھی کوئی، ہم پہلے بچے تھے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہمیں کوئی بات سمجھاتا تھا، کوئی ہمیں کھلاتا تھا، کوئی ہمیں باتھ روم کرواتا تھا. لیکن پھر ہم بڑے ہو گئے، پھر اکڑ کر کے پھر رہے ہیں. پھر آخر میں وہی انسان کمزور ہوگا اور قبر میں جائے گا. یہ ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنا لائف سائیکل سمجھ میں لانا پڑے گا. اسی صورت میں ابلیس اور قصہ ابلیس اور یہ ساری دوبارہ آپ کو مل جائے گا، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ جو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جو نصیحت حدیث میں دین و نصیحت یہاں لے انسانیت دے، لیکن وہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی جائے وہ نصیحت سے منہ موڑے، اعراض کرے. تو ظاہری بات ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اس کا واقعہ اس کے اینڈ میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اگلے سپارے میں جو 16واں سپارہ اس میں کور کریں گے. اوکے جی، السلام علیکم.